117 جو ہے وہ بھی لاہور شہر کا حصہ ہے. تو مجھے 22 سال ہو گئے ہیں لاہور شہر میں سیاست کرتے ہوئے. میرا نہیں خیال کہ لاہور میں کوئی ایسا سیاسی شخص ہے جس سے میری شناسائی نہ ہو. اور ہم کئی دفعہ یہاں سے مختلف لوگوں کے الیکشن لڑتے رہے ہیں. میں یہاں پہ جب بلدیاتی الیکشن تھا اس میں بھی کیمپین کرتا رہا. تو اس لیے علاقے تو ہیں وہی ہیں جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں. پچھلے 50 سال سے یہیں پہ پھر رہا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح میرا جو پرانا حلقہ ہے پی پی 149 جس میں گڑی شاہو سے میں پچھلے 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں, اسی طرح اسی محبت کا مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے NA 117 جو شادرے کی لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح میرے سے محبت کریں گے. پیپلز پارٹی تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کی شکایتیں کرتی رہی ہیں, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کا فتح کا نشان چھین لیا گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا تھا؟ جی میں نے اس کا کل بھی جواب دیا تھا. مجھے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہوا, اور اخلاقی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اس کو قانونی طور پہ دیکھیں جو جذبات ہوتے ہیں وہ کورٹ سے باہر ہوتے ہیں. کورٹ کے اندر تو جا کے دلیل دینی پڑتی ہے, جا کے وہاں پہ وکالت کرنی پڑتی ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آیا آپ نے یہ قانونی تقاضات جو ہیں یہ پورے کیے تھے یا نہیں. اور اگر آپ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تو آپ کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف نہیں لے سکتے. اور میرے خیال میں یہی ہوا ہے کہ جو قانونی تقاضات تھے الیکشن کے لیے, وہ الیکشن کے جو تقاضے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے انٹرا پارٹی الیکشن میں. اس بات کا اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو جو ہے وہ پہلے سے پتہ نہیں تھا, تو میرے خیال میں وہ سارے ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل ہیں, بہت پائے کے وکیل ہیں پاکستان کے, اور ان کو یہ ساری باتوں کا پہلے سے بھی پتہ ہونا چاہیے. صاحب یہ بتائیے کہ IPP کا جو منشور ہے باقی پارٹیوں نے جیسے دعوے کیے اور پھر ڈلیور کچھ نہیں کیا, تو IPP اس کو ڈلیور کرنے کے لیے بھی کرے گی, کوشش ہے کہ بس یہ دعوے ہی رہیں گے اس پہ؟ آپ بالکل ٹھیک, آپ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. جو غریب عوام ہے اس کا جینا مشکل ہوا, جو غریب ہے وہ پستا جا رہا ہے, اس کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے لیے روزمرہ کے اخراجات کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے آپ حلقے میں جاتے ہیں لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں. ایک کمرے کے مکان میں 12 14 لوگ رہ رہے ہیں, اور ان کی جو حالات ہیں, ان کی جو زندگی ہے وہ ناقابل بیان ہے. مجھے جو ہمارا پروگرام ہے, ہمارا جو منشور ہے, دیکھیں وہ ایک آئیڈیل منشور ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے تو ویسے ہی ایک دن سوچا کہ جی ہم یہ والے بیان دے دیں. ہمارے پاس اس کے لیے پورا ایک جامع پروگرام ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ایک BISP پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں بہت سارے پیسہ ضائع ہو رہا ہے, بہت ساری جگہوں پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کن کن جگہوں پہ ہوتا ہے. اگر اس کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں, یہ جو 300 یونٹ تک ہم نے کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں گے, یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ 300 یونٹ تک ریلیف دیں گے. 300 یونٹ ایک ہماری بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کا صرف خرچہ ہی 300 یونٹ سے نیچے ہے, ان کو بجلی کا بل اس سے زیادہ نہیں آتا. اگر آپ ان غریب لوگوں کے لیے یہ بجلی فری کر دیں تو یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی. اسی طرح جو ہمارا موٹر سائیکل والا ہے, اگر موٹر سائیکل والے کے لیے یہ کتنی زیادتی ہے کہ ہم لینڈ کروزر میں بھی وہی پیٹرول ڈال رہے ہیں اسی قیمت کا, اور بیچارہ موٹر سائیکل والا بھی اسی قیمت کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول لے رہا ہے. آپ مہنگی سے مہنگی 15-20 کروڑ روپے والی گاڑی میں بھی وہی پیٹرول اسی قیمت پہ ڈالیں, اور بیچارہ CD70 والا بھی جو ہے وہ بھی اسی میں ڈال رہا ہو. تو اس کے لیے حکومت کو یہ کام پہلے بھی کرنے چاہیے تھے, اور ریلیف جو ہے وہ ایسا دینا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو واقعی محسوس ہو کہ حکومت ان کے لیے کوئی درد دل رکھتی ہے, ان کے ساتھ چلتی ہے اور ان کے لیے سوچتی ہے. اگر میرے خیال میں جس طرح ہمارا کسان کے لیے پیکج ہے, اگر آپ 12.5 ایکڑ تک کے لوگوں کے لیے جو کسان ہیں, جو غریب کسان ہیں, اگر اس کے لیے آپ ٹیوب ویل کی بجلی فری کر دیں, اس کے لیے بہت بڑی ریلیف ہوگی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو منشور ہے اس کو دوسری جماعتیں بھی سراہ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ جو 300 یونٹ ہیں ان کو ہم بھی فری کریں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ اگر ان کو میرا پروگرام پسند آیا, ہماری IPP کا پروگرام پسند آیا, تو میرے خیال میں باقی جماعتوں کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا نام لیے بغیر کہہ دیں
کہ ہمیں ان کا پروگرام اچھا لگا اور جو ہے ہم بھی انشاءاللہ اگلی حکومت میں جو بھی آئے گا وہ اس پروگرام کے اوپر عمل کرے گا. بے گھر لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب بے گھر لوگ جو ہیں بہت سے لوگ بے گھر ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بتائیں کتنے پیسے آپ حلقے میں لوگوں کو دے رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ حال میں لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے بعد کیا اٹریکشن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہمارے علاقے میں کام ہے، ہم کوئی 25,000 لوگوں کو جو ہے پچھلے 15 سال سے جو ہے ان کے ساتھ ہم منسلک ہیں. اور یہ صرف لاہور شہر میں نہیں ہے، یہ لاہور کے باہر بھی جو ہے میرا جو فاؤنڈیشن کا کام ہے وہ جاری ہے. ہم 160 جو ہے وہ جو پینے کے صاف پانی ہیں ان کے فلٹریشن پلانٹ چلا رہے ہیں. ہم کوئی 11-12 اپنی ڈسپینسریز چلا رہے ہیں. ہم 3 ہاسپٹل میں جو ہے وہ اپنے ڈائلسس سینٹرز چلا رہے ہیں. ہم اسپیشل بچوں کے ادارے چلا رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک دن جا کے میں نے ادھر سے کوئی ووٹ مانگنا ہے. یہ تو میں مری کا اوٹا میں بھی کر رہا ہوں، اور میں نے مری کا اوٹا سے تو کبھی الیکشن نہیں لڑنا. تو لیکن یہ کام جو ہے یہ میرے اللہ کے لیے ہے اور یہ عوام کے لیے ہے جو واقعی مشکل میں ہے. اور فاؤنڈیشن اپنا کام کرتی رہے گی. میں نے کبھی کسی شخص کو جو بھی فاؤنڈیشن سے لے رہا ہے کبھی آج تک ایک خط ایک فون نہیں کیا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. باقی اگر کسی کی مرضی ہے کہ وہ کسی اور جماعت کو باوجود اس کے کہ وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے سے جو ہے وہ لے رہا ہے، اپنی کو ریلیف دے رہا ہے، یہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا. اب ہم جس طرح ابھی میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی اگر آپ لوگوں کے لیے جو بے گھر ہیں ان کے لیے کیا کریں گے، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے اور وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر کے پاس جو NOCs نہیں ہے. اگر یہ ایریا کو ہم یوٹیلائز کریں، ان لوگوں کو ایک اچھے فلیٹس وہاں پہ بنا کے دیے جا سکتے ہیں، یہ باعزت طریقے سے رہ سکتے ہیں. اور یہ تمام شہروں میں یہ لوگ ہیں، بڑی تعداد میں رہتے ہیں. اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ ان آبادیوں کو بہترین فلیٹس میں تبدیل کریں گے. یہاں پہ یہ غریب لوگ رہیں گے، یہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کو 2 بیڈ روم کا 3 بیڈ روم کا ایک ڈیسنٹ لیونگ ان کو دی جائے. اور انشاءاللہ تعالی میرے پاس اگر یہ موقع آیا تو ضرور دیں گے. اچھا سلمان صاحب، لڑ رہے ہیں الیکشن میں 2 دفعہ پہلے بھی مسلم لیگ کے امیدوار جیتے رہے اور اب آپ جو ہے وہ اتحادی کے طور پہ لڑ رہے ہیں، تو کیوں مسلم لیگ کا ورکر آپ کو ووٹ دے گا؟ کیا ایسے سیکشن ہے کہ مسلم لیگ کا ووٹر جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے جبکہ آپ نے بڑی مخالفت کی ہے مسلم لیگ کے پاس؟ دیکھیں لیگ نے بھی آپ لوگوں کی بہت زیادہ مخالفت کی. دیکھیں جو ہمارا الائنس ہے وہ تو ایک پارٹی ٹو پارٹی الائنس ہے اور ہمارے جہاں پہ بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں وہ سارے وہاں پہ الائنس کے ساتھ جہاں پہ ان کا نون کے ساتھ الائنس ہوا ہے PMLN کے ساتھ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں نون کی جو جماعتیں ہیں وہ ہمیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ الائنس میں ہیں. پارٹیز الائنس کرتی ہیں. ہم نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ ہمارے پاس سندھ میں بھی ہمارے پاس ابھی یہ بات چیت جاری ہے کہ ہم شاید سندھ میں بھی کسی کے ساتھ الائنس کریں. تو پارٹیز جو ہیں وہ اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑتی ہیں لیکن جو حلقہ ٹو حلقہ ہے وہاں پہ ہمارا الائنس ہو رہا ہے. ابھی ہم جو PMLN کے ساتھ الائنس میں ہمارے جو جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اور جن کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی آپس میں مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو الیکشن کے اتفاق کی بھی کچھ کہانیاں چل رہی ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اتفاق میں جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اگر IPP جیتی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ ہوں گے؟ دیکھیں جی جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات ہیں اس میں دہشت گردی بھی ہے اور ایران کے ساتھ ہمارا اس وقت تنازع بھی ہے اور اس میں جو پاکستان کی فوج نے ایران کو منہ توڑ جواب دیا، میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری فوج کو. اور جو حالات ہیں وہ مینیجیبل ہیں، وہ کنٹرول میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوں گے.